اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 18 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 18 ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ ترجمہ: جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ من اغبرت، جس شخص کے غبار آلود ہوئے، قدماہ قدم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تشریح: بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے، ارادے سے چلے، تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ حدیث مبارکہ ترجمہ اور تشریح پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ جہاد پر مشتمل ہے۔ یہ کس پر مشتمل ہے؟ جہاد پر مشتمل ہے۔ تو یہاں پہ سوال بنتا ہے، میں نے لکھ بھی دیا جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ تو جہاد کا مفہوم جو ہے اس حوالے سے آپ کی بک میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ تو میں بجائے اس کے کہ میں زبانی کلامی آپ کو باتیں سناؤں، کیوں نہ میں آپ کو بک سے دکھائی دوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے وہاں سے دیکھیں، اس سوال کو یاد بھی کر لیں اور آپ پر مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے۔ جہاد کا مفہوم، یہ پیج نمبر جو ہے پیج نمبر 76 یہ جہاد پہ مشتمل ہے، 76 اور اس سے اگلا پیج بھی۔ جہاد کا مفہوم ہے، جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، یعنی محنت کرنا اور کوشش کرنا۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ کیا ہے؟ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب یعنی رشتہ داروں، اہل و عیال مین بیوی بچوں، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو اکارت کر دینا، ضائع کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے اگر لڑنا بھی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، تو پتہ چلا کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں دوسرا بھی سوال آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاد کے مقاصد، اصول اور شرائط کیا ہیں۔ اس بات کی وضاحت یہاں پہ ہے۔ لکھتے ہیں جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ منظم کا معنی انتہائی ترتیب کے ساتھ اور انتہائی اچھے انداز کے ساتھ کوشش کرنا، اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط موجود ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہاد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔
اور اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، اشاعت اسلام کے راستوں کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا، اور رضا الہی کا حصول ہو، رضا الہی کا حصول ہو۔ تو یہاں تک جو ہے جہاد کی شرائط اور مقاصد بیان کیے گئے۔ اس سوال کہ جہاد کی شرائط اور مقاصد کیا ہیں، اس کا جواب اس پیراگراف کے اندر وضاحت سے دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی یاد کریں گے۔ اور جو تیسرا سوال بنتا ہے اس حدیث کے اندر، وہ آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے، ارادے سے چلے، تو یہ کیسا عمل ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ ترجمہ اور تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس ضمن میں اخذ ہونے والے 3 سوالات جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، ترجمہ، تشریح اور سوالات یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔